ابھی ٹی وی میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور ٹرمپ کی یوں تو دھمکیاں پورے مہینے جو جنگ جاری 5 ہفتے میں ہے، لیکن اب فائنلی انہوں نے کہا ہے کہ آج کی رات بڑی اہم ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ٹائمنگ کا ذرا فرق ہوتا ہے امریکہ اور پاکستان کے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تہذیب ختم ہو جائے گی۔ آج کی رات بہت اہم ہے۔ دیکھیے ٹرمپ صاحب کس طریقے سے اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، بڑی دھمکی آمیز انداز میں۔ ٹرمپ نے آپ نے دیکھا ہی کہا، لیکن اس پر ابھی جو رد عمل آیا ہے، ایرانی عوام بڑی تعداد میں نہ صرف سامنے آ گئے ہیں بلکہ ان کے قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے سڑکوں پر رد عمل، ہمارے ساتھ بڑا سینئر سفارتکار بھی کہہ لیں، تجزیہ نگار بھی کریں، اور خاص طور پر اس خطے پہ بڑا عبور ہے، حسین حقانی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ نثار سید صاحب ہیں انالسٹ۔ حسین، اگر میں بہت ہی براہ راست آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ امریکہ میں آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا اور بہرحال پاور کوریڈور میں ہی نہیں رہے بلکہ سفیر رہے وہاں پر، اور ابھی بھی آپ کی کہہ نظر ہے، کیا جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، یا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حملوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی حسین۔ ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر ہیں، تو وہ ان کی دھمکی اور کسی اور صدر کی دھمکی میں فرق ہے۔ دوسرے صدور جو ماہرین ہیں ان کی رائے کی بنیاد کے اوپر دھمکی کے الفاظ بڑے غور کے ساتھ اور بہت ہی میجرڈ انداز میں، نپے تلے انداز میں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹرمپ ایسا نہیں کرتے، اس لیے ان کی دھمکی کس حد تک ویسی ہی ہے جیسی کہ وہ چاہتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کی استعداد ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے پاس یہ صلاحیت تو موجود ہے کہ وہ بہت سے ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن 2-3 سیاسی اس کے پہلو ایسے ہیں جن پر ٹرمپ کو غور کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو اپنے حامی ہیں امریکہ میں، انہوں نے ان کو اس امید پر ووٹ دیا تھا کہ وہ جنگیں نہیں لڑیں گے۔ پھر ایسی جنگ جس میں وہ کسی ملک کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کی بات کریں یا مکمل طور پہ تباہ کر ڈالیں، اس پر عوام کا کیا رد عمل ہوگا امریکہ میں۔ دوسری طرف انہوں نے جنگ کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم ایرانیوں کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، تو اگر ایرانیوں کی تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے، تو اس سے باقی دنیا کے ممالک کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ کیا وہ امریکہ سے دب جائیں گے ہمیشہ کے لیے، یا وہ لوگ بھی جو امریکہ کے حلیف اور دوست رہے ہیں اپنے رویے پر اور دوستیوں پر نظر ثانی کریں گے؟ یہ وہ تمام پہلو ہیں جن پر ٹرمپ کی پوری ٹیم کی ایک رائے ہے، لیکن ٹرمپ اپنی مرضی پوری کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اگلے 24 گھنٹے میں کہنے کو کوئی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں دیکھو بھائی میں نے دھمکی دی تھی، ایران نے اس کے نتیجے میں یہ کر دیا اور میں جیت گیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً حالات بہت خراب ہوں گے۔ شریک میزبانی سمجھے آپ کہ حقانی صاحب کے کس حد تک متفق ہیں، بلکہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جی نثار صاحب۔ جی حقانی صاحب درست ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، وہ روایتی انداز سے پالیسیز میں فیڈ بیک نہیں لیتے، ایکسپورٹ اوپینین نہیں لیتے، بلکہ انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں، اقدامات کیے ہیں، وہ اپنی مرضی پر کیے ہیں، اپنی خواہشات پر کیے ہیں، اور میک امریکہ گریٹ اگین سے وہ اب میک اسرائیل گریٹ اگین کی طرف لے کے چلے گئے ہیں، امریکہ فرسٹ سے لے کے اسرائیل فرسٹ کی طرف چلے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو شدید مشکلات اور دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ دوسری مختلف جگہوں پر ابھی آج میں نے پڑھا کہ ان کے مختلف لوگ، کانگریس مین اور جو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ڈیسیجن کیا ہے اس کے خلاف امریکن آرمی کو چاہیے کہ وہ ان کے کسی بھی فیصلے کی حمایت نہ کرے۔ ایک بڑی تیزی سے رائما یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جس طرح کا انہوں نے ابھی پوسٹ کری ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا ہتھیار ایران کے خلاف یوز کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس کے مقابلے میں ان کے کئی کانگریس مین، کئی جو ہیں وہ جرنلسٹ، وہ تو اپنی جگہ کہ وہ یہاں رد عمل کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حسین، یہ جو اگر میزائلی حملے تو ہو رہے ہیں، فضائی حملے تو ہو رہے ہیں، کیا اس کو وہ اصل بات یہ ہے کہ زمینی حملے میں جیسے کہہ رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کیا وہ اپنی فضائیہ اتاریں جو ان کے اڈوں سے ہیں، ان کے وہ فوجی اتاریں؟ حسین جی، زمینی حملے کے لیے ابھی تک انہوں نے اتنی موبلائزیشن نہیں کی۔ اگر آپ صرف اعداد و شمار پر نظر رکھیں تو عراق کی جنگ کے لیے 2003 میں امریکہ نے 1,70,000 فوجی اس خطے میں بھیجے تھے۔ اس وقت 1,70,000 فوجی ایران کے اڑوس پڑوس میں موجود نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے زمینی جنگ
کی جا سکے. محدود زمینی جنگ ممکن ہے کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اب تک کے حالات سے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز محدود نہیں رہ پاتی. اس لیے اگر انہوں نے زمینی جنگ کی اور اس کے نتیجے میں ایران نے مزید کارروائی کی، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو جانی اور مالی نقصان ہے اس سے بالکل بے نیاز ہو کر اقدامات کر رہا ہے. تو یہ ٹرمپ کی کیلکولیشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا، اور آپ نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، اکانومسٹ نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ اگر تو جنگ کا فیصلہ اس بات پہ ہونا ہوتا کہ کس نے زیادہ بم گرائے ہیں اور کتنی زیادہ تباہ کاری کی ہے تو پھر تو امریکہ جیت جاتا. لیکن کیونکہ جنگوں کا فیصلہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ کس نے زیادہ بم گرائے، امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں 80 ملین یعنی 8 کروڑ بم گرائے تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا. تو جنگ کے اصل سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے جنگ کا. اگر جنگ کا مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی ہے اور اگر حکومت اس سب کچھ کے باوجود تبدیل نہیں ہوتی تو پھر جنگ کا ہدف حاصل نہیں وہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں ہم ایک تہذیب مٹانے جا رہے ہیں، ایک تہذیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے پلانٹ ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ کو تو ختم کر رہے ہیں. آپ تو خود رہے ہیں اس میدان میں. یہ جو خطابت ہوتی ہے اس کے اندر آدمی بہت ساری ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو منطقی نہیں ہوتی. دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں خطے کے، ان پر ایران کے حملے یقیناً بند ہونے چاہیے، اور ایران اگر سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو ان ممالک کو اپنا حلیف بنائے، نہ کہ ان کو اپنا دشمن بنا لے اس بات پر کہ امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. تو وہ مسلسل جو حملے جاری ہیں ان کی وجہ سے کم از کم ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا موجود ہے خطے میں جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اصل میں تو ایران اور اسرائیل کی اور ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ الگ ہے، اور ایران کی جو ہم سے جنگ شروع ہو گئی ہے یک طرفہ وہ الگ ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ٹرمپ کے پاس ابھی بھی ایک جواز موجود ہے کچھ کرنے کا. وہ جواز ختم ہو سکتا ہے اگر ایران دو باتوں کا اعلان کرے. ایک یہ کہ وہ خلیج عرب کے ممالک کے اوپر حملے نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھولنے کے بارے میں بات چیت کرنے کو تیار ہے یا اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا یہ صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن پہ ہو سکے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ ایران صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم امریکہ کے تابع نہیں ہیں امریکہ کی ڈیڈ لائن پر فیصلہ نہیں کرے گا. وہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے، بات چیت کرنے کو تیار ہے، پاکستان کے ذریعے پیغامات بھیج چکا ہے، عمان، مصر اور ترکی کے ذریعے بھی بات چیت ہوئی ہے. لیکن ایران کا موقف یہی ہے کہ ہم کو آپ دھمکی دے کر دباؤ میں لا کر اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. تو اس سے تو پھر اگر کوئی برداشت کرنے کو تیار ہے، جانی اور مالی نقصان بے تحاشا برداشت کرنے کو تیار ہے، تو پھر تو یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے اور امریکہ کے اہداف شاید پھر بھی حاصل نہ ہو پائیں. نثار صاحب، ایک تو بات جو انہوں نے اہم یہ کہی کہ انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی اور ایران اس کو تو یقیناً نہیں تسلیم کرے گا. لیکن دوسرے غالباً آج جو ہمارے جو سب سے میرے خیال میں اہم ڈیولپمنٹ ہوا ہے، پہلی بار جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار کے بعد بھی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران، جس کی طرف حسین اشارہ بھی کر رہے تھے کہ یہ جو حملے خلیجی ریاستوں پہ ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے باقاعدہ ایران کا نام لے کر، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید پہلی بار. جی ایسا ہی ہے، اور اس طرح کے موضوع پر پہلی ہی کمانڈر کانفرنس ہے جو کسی ملک کے اوپر حملے کے لیے بلائی گئی ہے، اور پاکستان جس میں لا تعلق ہے، پاکستان نے اس میں مذمت کری ہے ان حملوں کی اور ان کے روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اور پاکستان کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی ہے، خاص طور پر پاکستان کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کی، کہ ایران سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر حملے سے کسی طریقے سے رکے، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کے لیے، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب سے ایک سیکیورٹی پیکٹ موجود ہے، اور پاکستان متواتر جو ہے وہ ایران کو اس حوالے سے کنونس بھی کرتا رہا ہے، جو اطلاعات ہیں، اور پیغام بھی پہنچاتا رہا ہے. لیکن چونکہ 26 لاکھ 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب کے اندر ملازم بھی ہیں، ایک بڑا ذرائع مبادلہ بھی ہمارے پاس وہاں سے آتا ہے. دوسرے کہ سعودی عرب کا ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن رہا ہے، ہمیں سپورٹیو رول رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ہم یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہو جائیں، ایٹ لیسٹ سعودی عرب پہ حملے نہ ہوں. لیکن جب وہ حملے ہوں گے تو اس سیکورٹی پیکٹ کے نام پر ہم بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم بہرحال کوشش نہ کرتے ہوئے بھی ہم کہیں نہ کہیں پارٹی بنتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو پاکستان کی آج تک یہی کوشش رہی ہے کہ مسلسل کہ کوئی نیگوسیشن کا راستہ نکلے اور ہم اس جنگ کے اندر کسی بھی طرح کے فریق نہ بنے، بلکہ خاص طور پہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان
درمیان کوئی اچھا راستہ نکال سکیں. لیکن حسین آج میں جسے کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، نام لے کر کور کمانڈرز میں پہلی بار کیا گیا کہ ایران کے سعودی عرب پر حملے کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں. اب تک تو ہم ایک سازش کا کردار بھی ادا کر رہے تھے، ایرانی وزیر خارجہ سے بھی رابطے میں تھے، پیغام رسانی بھی ہو رہی تھی. اس کو آپ کے خیال میں تہران اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد ایک ہے، یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسا کہنا ہے، اور اس مقصد سے کہنا ہے کہ ایران کو یہ پیغام ملے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو اس جنگ میں ابھی تک یعنی نیوٹرل رہے ہیں، آپ ان کے ہاتھ بھی باندھ رہے ہیں اپنے اقدامات کے نتیجے میں، یہ مشکل اپنے لیے نہ پیدا کریں، کیونکہ جذباتی کیفیت میں جذباتی جواب دینا، اور صدر ٹرمپ کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، وہ جواب غصے میں دینا چاہتے ہیں، لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو سعودی عرب اور خلیج کے ممالک پر حملوں نے جو صورتحال پیدا کی ہے، یہ پاکستان کی طرف سے ایران کو پیغام ہے کہ دیکھیے ہم آپ کی بات چیت بھی کراتے رہے ہیں، ہم نے اس جنگ میں ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو آپ کے لیے مشکل کا سبب بنے، آپ نے بار بار ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ بند کریں. اور کور کمانڈرز کے ذریعے پیغام دینے کا مطلب اصل میں اس کے پیچھے جو ایک عسکری طاقت ہے پاکستان کی، اس کا مظاہرہ کرنا ہے. مجھے ایک نقطہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے، مختلف ملکوں نے یورپ میں کیے، جو لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا. مثال کے طور پہ آسٹریا ہنگری کے جو ولی عہد تھے، ان کو کچھ جو سربیا کی جنگ لڑ رہے تھے آزادی کی یا اس کی ایکسپینشن کی، ان لوگوں نے ان کو مار دیا. ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں آسٹریا ہنگری سربیا پہ حملہ کر دے گا. آسٹریا ہنگری کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جب سربیا پہ حملہ ہوگا تو روس جنگ میں شامل ہو جائے گا. روس کے جنگ میں شامل ہونے کے نتیجے میں یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک معاہدہ فرانس اور برطانیہ سے روس کا موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کو جنگ لڑنی پڑے گی. پھر جرمنی بیچ میں آ جائے گا، اور پھر خلافت عثمانیہ جنگ میں آ جائے گی، سلطنت عثمانی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا انداز ہے فیصلے کرنے کا، وہ اسی قسم کا ہے جیسا اس زمانے کے بہت سارے حکمرانوں کا تھا، کہ پوری بات کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کرنے کی بجائے عمل اور رد عمل کے انہوں نے ایک ایسی یعنی چین پیدا کی جس کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہو گئی. میرا یہ خیال ہے کہ آج ٹرمپ کو امریکہ میں بہت سارے لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی صاحب ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، اور پاکستان نے ایران کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے یہ کہہ کر کہ آپ کا سعودی عرب وغیرہ پہ جو حملہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور نام لے کر اس کی مذمت کرنا یہ ایک بڑا اقدام ہے. امید یہ ہے کہ اگر امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مختلف جو ان کے اس پارٹی کے لوگ ہیں، حکومت میں شامل لوگ ہیں، وہ اپنا موقف باور کرانے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان اور دوسرے ملکوں کے کہنے کے نتیجے میں ایران کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ خطے میں جنگ کی آگ بھڑکانا اس کے مفاد میں نہیں ہے، تو شاید پھر کچھ مرحلہ کچھ اور مہلت مل جائے جس میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت کرائی جا سکے. لیکن اگر میں ایک بہت کنکلوڈنگ سوال کو نثار صاحب، اگر جس طریقے سے ٹرمپ ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں، سختی رکھتے ہیں، ایران کا بھی آپ کو علم ہے جو پس منظر ہے، اور خاص طور پر جو قیادت ہے وہ بھی تو بہت اسٹرانگ، اور یعنی ان کے ہاں ڈومینیٹ کرتا ہے، ایک جگہ آ کے لاجک سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ جو جواب دے رہے ہیں یعنی خالی معاملہ ٹرمپ کا ہے، ہو سکتا ہے ایران بھی نہ سنے ہماری اس طرح. جی دیکھیں، جی بالکل، اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایران ہماری بات نہیں سنے گی، اور میں نثار بھائی کی بات بھی سننا چاہوں گا اس کے اوپر، کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایران ہماری بات نہ سنے. دیکھیں نا، ابھی تک تو انہوں نے ہماری بات نہیں سنی پوری طرح، نہ امریکہ نے سنی ہے، لیکن ہم نے تو اپنی کوشش کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ آگ کے جنگ کے شعلے مزید بھڑک جاتے ہیں، ایران کی مزید تباہ کاری ہوتی ہے، اس کے باوجود معاملہ حل نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ایران رد عمل کے طور پر، ایران امریکہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتا، تو وہ تو خطے میں ہی حملے کرے گا، تو اس کے وہ جو خطے میں حملے ہیں ان کے نتیجے میں پھر خطے کی طاقتیں بھی تو جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں اور کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو سعودی عرب
اگر جنگ لڑنے پہ تیار ہو گیا ایران کے ساتھ، جو اب تک اس نے کوشش کی ہے کہ نہ کرے، تو پھر پاکستان کے ساتھ اس کا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کو پابند کرے گا کہ وہ بھی کوئی کردار ادا کرے۔ جی حساس جی، معاملہ ہے، ایران بڑا نے تو اپنا موقع بہت واضح کیا ہوا ہے کہ ان کی اپنی شرائط ہیں جس پہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ امریکہ کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے، یعنی وہ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ حملہ نہ ہو۔ 9 مہینے میں مذاکرات کے دوران ان پہ دوسری بار حملہ ہوا ہے، تو کیسے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا؟ یعنی پاکستان کی گارنٹی کافی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ بھی بڑے پلیئرز ہیں اسلامی دنیا کے اندر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمان، پاکستان اور ترکیہ کی گارنٹیز بہرحال بہت اہم ہیں، اور ایران نے جس طرح سے پاکستان کو ایکنالج کیا ہے مذاکرات میں، پاکستان کے کردار کو ایکسیپٹ کیا ہے، وہ بڑی بات ہے، لیکن آج کے دن تک لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان کی اپنی شرائط ہیں، وہ سیز فائر کی بات نہیں کر رہے، وہ جنگ کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ کو مزید جو ہے نا سانس لینے کی جگہ دینا نہیں چاہتے، اس کا سٹاک پائل ختم ہو رہا ہے، وہ ریٹیلیشن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ کہ جنگ نہیں، سیز فائر نہیں ہونی چاہیے، جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو انہوں نے واضح اپنی شرائط 5 رکھی ہوئی ہیں، اور کوئی ایسی اسٹرانگ گارنٹیز ہوں کہ جس کی بنیاد پہ یہ ایشور ہو کہ آئندہ ایران پہ دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا، تو وہ گارنٹیز کون دے گا؟ چلیں اگر میں آپ سے کنکلوڈ کراؤں حسین، اس طرح کہ اگر چلیں ایران ایک مرحلے پر، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، سن بھی لے، سالسی کچھ بات بھی مان لے، ٹرمپ جہاں تک جا چکے ہیں کیا اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 7 بجے تک تہذیب ختم ہو جائے گی، مٹا کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے؟ دیکھیے، ٹرمپ اب تک تو بہت سارے مسائل کے اوپر جس قسم کی بات کرتے رہے ہیں اس سے پیچھے تو ہٹے ہی ہیں، اور یا انہوں نے اس میں کوئی تعویل کر دی ہے کہ جو میری خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی، اور خود ہی انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، اور جب اپنی فتح کا اعلان کر دیا تو بس کافی ہے ان کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ باقی دنیا بھی اس کو فتح سمجھے۔ پوری دنیا کا ان سے، پرانے زمانے میں اخباروں میں ہوا کرتا تھا کہ ادارے کا مراسلہ نگار سے متفق ہونا ضروری نہیں، تو اب بھی پوری دنیا کا ٹرمپ صاحب کے اعلان کامیابی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ انہوں نے ٹیرفز کے معاملے میں بھی ایسا ہی کیا تھا ہر ملک کے ساتھ کہ جی بس میری بات ہو گئی پوری، تو ممکن ہے وہ ایسا کوئی کام کر دیں، خدا کرے کہ ایسا کر دیں، کیونکہ اس سے بہت بڑے مسائل حل ہو جائیں گے اور معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایران کو بہرحال سوچنا ہوگا کہ اسے اس خطے میں رہنا ہے، اور اس نے اس جنگ کے دوران خطے میں جس طریقے کے ساتھ اقدامات کیے اس کے نتیجے میں خطے کے ممالک کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کیسے کر سکے گا، اور نہیں کر سکا تو اس کے نتیجے میں کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ شکریہ حسین حقانی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بات اب تو کاؤنٹ ڈاؤن جسے کہتے ہو گیا۔ نثار سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ذرا تہران اور واشنگٹن سے بھی خبر لیں گے کہ وہاں اس پورے خاص طور پر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد کہ 12 گھنٹے رہ گئے، کیا ہونے جا رہا ہے، کس رد مدار عوام اور میڈیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اب یہ بھی آپ نے بریکنگ نیوز سنی ہوگی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے رابطہ ہوا ہے سعودیہ میں، اور ٹرمپ صاحب نے جو دھمکی دی ہے، وہ جو کہتے ہیں گنتی شروع جہنم میں لے جانے کی تہران یا ایران کو، اور اس کے یعنی پاکستان ایران کا فرق ہے، ٹائمنگ کا وہی پتہ ہے۔ نثار صاحب، یہ تو اصل خبر تو شاید یہ ہوتی کہ پاکستان کا سعودی عرب سے رابطہ تو تھا اور ہوا ہے، لیکن یہ ابھی کچھ کہ آپ کے خیال میں اسی دوران ہم کوشش کریں گے کہ خاص طور پر ان کے فورن منسٹر سے کافی ہم قریب رہے ہیں، ہمارے ساکھ ڈار صاحب، ان سے بھی رابطہ ہو جائے گا، کوئی بات چیت چل رہی ہوگی بیک ڈور؟ میرے خیال سے لازمی ہے۔ پاکستان جنگ کے آغاز سے لے کے آج تک ایران، امریکہ، سعودی عرب کے درمیان بریجنگ کرتا رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ آف ٹریک میسیجنگ کرتا رہا ہے کہ خلیجی ریاستوں پہ حملے سے ایران اپنے آپ کو ذرا دور رکھے، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے موضوع پر، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا سیکیورٹی پیکٹ ہے، ڈیفینس پیکٹ موجود ہے، اور پاکستان لازمی ایران سے بھی اس موضوع پہ رابطے میں ہوگا یا رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ دیکھیں
ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ صبح 7 بجے امریکی وقت کے مطابق، یعنی شام 7 بجے امریکی وقت کے مطابق، یعنی 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی، اور ٹرمپ جیسے احمق سے کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں آپ. تو اس کے ریٹیلیشن میں اگر ایرانیوں نے اپنے اس ریجن میں، جیسے انہوں نے امریکن جو اڈوں کو نقصان پہنچایا، امریکن املاک پہ حملہ کیا، امریکن انویسٹمنٹس پہ حملہ کیا، تو لامحالہ وہ انویسٹمنٹس امریکہ میں، ایران کے پاس ابھی فی الحال انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی تو کوئی اطلاعات نہیں ہے، تو وہ ریجنل جو امریکن ایسٹس ہیں انہی پہ حملہ کرے گا. خاص طور پہ امارات میں، کویت میں، بحرین میں زیادہ ٹارگٹ کیا انہوں نے. اس کے بعد وہ سعودی عرب اور قطر اور سعودی عرب پہ انہوں نے کافی 2-3 دن سے چیزیں روکی ہوئی تھی، لیکن کل پھر حملے ہوئے. جب امریکہ نے حملے کیے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر آج حملے کیے ہیں. تو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ری ایکشن میں وہاں پہ حملے کرے گا. اور پاکستان نے جو میسج کیا ہے وہ ایران کو یہی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے، ایران ان والے اس ری ایکشن سے دور رہے. گو کہ افسوس یہ کہ ان ممالک کی ایئر بیسز بھی یوز ہو رہی ہیں، ان ممالک کی جو لینڈ بیسز ہیں امریکہ کی وہ بھی یوز ہو رہی ہیں ایران کے خلاف. لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ اس مسئلے میں اپنے ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ موضوع کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو اور ٹرمپ کی احمقانہ حرکتوں کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کو نہ اٹھانا پڑے. نثار صاحب ہمارے ساتھ صوفیہ جمال ہیں. صوفیہ واشنگٹن میں، یہاں پاکستان میں بھی بڑی سینئر جرنلسٹ تھی. جی شکریہ. صوفیہ، یہ جو ٹرمپ کے خاص طور پر یہ جو پچھلے چند گھنٹوں میں جو بیان آئے، دھمکیاں ہیں، اوور آل امریکن میڈیا اس کو کس طرح لے رہا ہے؟ میں عوام کی طرف نہیں آؤں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے اور عوام کی اکثریت جو ہے پولیٹکس سے ڈائریکٹلی اتنا انوالو بھی نہیں ہوتی، لیکن امریکن میڈیا بہت وائبل ہے. تو اس کے ٹرمپ کا یہ بیان کہ ہم جہنم میں جب میں پھینک دیں گے، ہم منجمد کر دیں گے، 7 بجے تک کر دیں گے، اوور آل اس کو میڈیا کس طرح لے رہا ہے صوفیہ؟ Thank you so much, Mujahid Saab, for asking me to join here, because President Trump کے جو statement سامنے آ رہے ہیں، اگر ہم پبلکلی اس کو دیکھیں یا ہم میڈیا وائز بھی اس چیز کو دیکھیں تو اس کو فی الحال کوئی اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، بیکاز کچھ اسٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ کے آفس سے آنا، وائٹ ہاؤس کی طرف سے آنا، دے ہیو ٹو بی پروفیشنل انف. لیکن اس کے اندر جس قسم کے وہ کلیمز کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، لیکن جو اسٹیٹمنٹ وائٹ ہاؤس سے آ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم وار کے اندر ایز این امریکن اکانومی ہم اس کے اندر انویسٹ کریں یا ہم اس کے اندر موو فارورڈ کریں، کیونکہ ود ان دا کنٹری کافی ریٹیلیشن موجود ہے اور کوئی اتنے اپریشیٹو سٹانسز نہیں آ رہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹس اپنے طور پر دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے ریزائن بھی کیے ہیں، کچھ کو جاب سے بھی فارغ کیا گیا ہے. تو کافی ڈویژن پایا جاتا ہے پبلک کے اندر بھی ان اسٹیٹمنٹس کو لے کر. لیکن جو انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی وہ اب چند گھنٹوں کے بعد ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ڈیڈ لائن وہ دے رہے ہیں اس میں کیا ریالٹی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی مشہور ہو گئے ہیں اب یہاں میڈیا پہ بھی یو ٹرن لینے کے لیے. سو وی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو صوفیہ، میں جو لاسٹ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ان کی، صوفیہ جو میں لاسٹ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ٹرمپ کی، جس میں ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے گالیاں دیں، اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا. یعنی جو تازہ ترین پریس کانفرنس میں امریکن میڈیا میں نے دیکھا، کیونکہ ہمیں پاکستان کے میڈیا کا تجربہ ہے اور ملکوں کے، کافی اگریسو تھا میڈیا ٹرمپ پہ اور وہ ان کی بات سن نہیں رہے تھے. تو یہ جو لاسٹ بیکاز لائک آئی سیڈ مجاہد صاحب کہ بات وہ کریں جو سینسیبل ہو، کیونکہ کوئی امریکہ کے اندر اس فیور میں نہیں ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اس کے کیا ریزنز ہیں. کافی زیادہ کوریڈورس کے اندر باتیں آ رہی ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ اس وقت بہت بڑی پاپولیشن جو ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس یا نارتھ امریکن کانٹیننٹ کے اندر رہتی ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس وار کو اور اس ساری سچویشن کو، کیونکہ اکنامکلی اٹس گوئنگ ٹو کاسٹ us ٹیکس پیئرز a lot of money. سو اس پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. جس طرح میڈیا کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو obviously freedom of speech ہر ایک کے پاس ہے، freedom of speech پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس بھی ہے، تو freedom of speech ہمارے پاس بھی ہے. تو obviously اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا ایون پبلکلی. جی صاحب، ایک اور بات ہے کہ جو امریکن جب ویتنام وار تھی تو ان کے یہاں کوئی کم و بیش 50-55 ہزار تابوت ان کے گھر گئے تھے، ان گھروں میں وہ لوگ نکل آئے. کوریا وار میں بھی 40,000.
افغان وار میں نسبتاً کم 4-5 ہزار. مطلب یہ کہ اس وقت ڈائریکٹلی اگر اتنی بڑی تعداد میں ان کے یہاں سوری ٹو سے کوئی اچھی بات نہیں ہے تابوت جاتے لوگ جاتے تو رد عمل آتا. ٹرمپ کو اوپر کوئی ایسا پریشر ہے نہیں عوام کی طرف سے, مظاہرے جیسے ہوتے تھے, اس لیے ٹرمپ تو جو کچھ یہ کہہ رہی ہیں صوفیہ کہ ڈیوائڈ ہے, لیکن واقعی کیا امریکن لیڈرشپ, وائٹ ہاؤس, پینٹاگون اتنی ڈیوائڈ ہے کہ وہ اثر انداز ہو ٹرمپ پہ؟ کرٹیسزم تو ٹرمپ کی پالیسیز پہ بہت ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اس ڈیڈ لائن کو لے کر بھی امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکن آرمی آفیسرز ٹرمپ کے کسی بھی ایسے اقدام کو یا ایسے ڈائریکٹیوز کو نہ مانیں کہ جو ویپن آف مار ڈسٹرکشن کے استعمال کی بات کر رہے ہیں. نکولس ٹرکسن سمیت جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نے کانگریس مین کی باتیں سنیں, ان کے ایڈوکیسی گروپس کی بات سنیں, وہ سب ٹرمپ کے اس ڈیڈ لائن کو لے کے خاصا کرٹک کر رہے ہیں. اور لاسٹ ویک جو نو کنگز پروٹیسٹ ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, 9 ملین پلس پیپل نکلے ہیں, پروٹیسٹ کیا ہے لوگوں نے, تو امریکہ میں وہ آئس کے خلاف بھی تھا, وہ اس کے مہنگائی کے خلاف بھی تھا, وہ ان کی امیگریشن پالیسی کے خلاف بھی تھا, ساتھ ساتھ وہ ایران وار کے خلاف تھا, اس کا ایک مین عنصر ایران وار تھا. تو غزہ کی جنگ کے بعد امریکہ میں وہ جو رائے عامہ ہے وہ اتنی سادہ نہیں رہی ہے کہ وہ ٹرمپ یا جو ان کی پارٹی کے جو وار مونگرز ہیں وہ اس کو کہیں ڈرائیو کر سکیں. یہ سوال میں صوفیہ کی طرف بھی دے دوں کیونکہ تو غالباً 9 بجے ہوں گے. نثار صاحب کہہ رہے ہیں خاص طور پر کیا اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں کوریج ہو رہی ہے آپ کا سی این این؟ جی بالکل آئی ایگری ود نثار کی بات سے, کیونکہ ایگزیکٹلی یہی سینٹیمنٹ ہے اس وقت, کیونکہ پروٹیسٹ آپ نے کہا کہ نہیں ہو رہا, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی لائک آئی سیڈ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جا کر, کیونکہ لوگ لائک آئی سیڈ مجاہد صاحب, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آفس سے کافی یو ٹرنس آئے ہیں, تو وہ اسٹیٹمنٹس تو دے دیتے ہیں, لیکن وہ اسٹیٹمنٹس پہ کس حد تک وہ اس کو فالو اپ ہوگا اس کا آئیڈیا نہیں ہے, اور جس پہ میڈیا بھی کوشچن کر رہا ہے یہاں پہ کہ آپ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس پہ کوئی فائنل پکچر سامنے نہیں آتی ہے. سو وی آر اسٹل لوکنگ ایٹ اٹ. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ کوئی سوچے سمجھے بغیر اس کے اندر جائے گا. وہ پریزیڈنٹ کا آفس ہے, پریزیڈنٹ کیا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں that their prerogative to check into it, لیکن as a media ایسا نہیں ہے. there is a retaliation, there are protests going on, اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کیونکہ it's not going to end well. نثار صاحب جتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے, اب ہم لوگ بھی جیسے 8 بج گئے اور 9 بج گئے اسی طرح ہے نا, اب جتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے پوری رات, جیسے آج ہمارے یہاں اور وہاں شاید دن شروع ہوا, خبر تو یہی ہے کہ 7 بجے یعنی اول تو کہتے ہیں حملے شروع ہو چکے ہیں آلریڈی امریکہ اسرائیل کے. آپ کیونکہ کوئی ہوپ کہ ٹرمپ اپنے ایک آدھ کوئی ایسا کوئی گنجائش ہے ان کے بیان میں کہ جس سے وہ لچک ہے؟ جیسے صوفیہ کہہ رہی ہیں یو ٹرن, ٹرمپ کی جو اسپیشلٹی ابھی ہمیں دکھی ہے اس کی جو ایجنڈے آبجیکٹیوز تھے اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آتی رہی ہے. پہلے رجیم چینج تھا, پھر لوگوں کا نکل کے آ جاؤ, پھر کہا میں اور آیت اللہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ڈیل کریں گے, پھر ہمارے بات چیت جاری ہے, نیا رجیم ہماری پسند کا آ گیا. اسی طرح کے وہ بہت سارے بیانات دے کے اپنی ہی باتوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اس بیان سے بھی شاید پیچھے ہٹ جائیں, اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹتے اور کوئی بہت ہی ہیویلی بامبنگ کرتے ہیں, کوئی بہت ہی زیادہ سویلائزیشن تو ختم نہیں ہوتی, لیکن کوئی بڑے علاقوں کو وہ ایریڈیکیٹ کرنے یا ڈسٹروائے کرنے کی بات کریں گے, تو اس کے جو ہولناک نتائج ہیں وہ صرف شاید ایران تک نہ آئیں, وہ پورے مڈل ایسٹ اور سے بڑھ کے آ سکتے ہیں. چلے ایک لاسٹ اور بھی سن لیتا ہوں, غالباً سوویت یونین اور چائنا یا ان کا تو ابھی امکان نہیں ہے کہ اس میں وہ دیں, بالکل کوئی اسپیسیفک ٹائم کم ہے صوفیہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں چلا جائے گا معاملہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو مجاہد صاحب, کیونکہ اگر آپ ویسے بھی دیکھیں باقی ملک بھی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی دفعہ انہوں نے یورپ کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, باقی کنٹریز دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو, ہماری پبلک دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو. سو آبویسلی یہ ایک ایسے اسٹانسز ہیں جس کا میرا نہیں خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کوئی ایسا اقدام کرے گا یا کوئی ایسا ایکشن سامنے آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, یہ سیاسی, اس کو سیاسی بیان بازی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پولیٹیکلی آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لائک آئی سیڈ کہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے, تو ابھی صرف باتوں تک ہی ہے, بٹ ٹائم ول ٹیل اس. سیکنڈلی یہ کہ
ہمیں اگر ہم پاکستان کے رول پہ بات کریں وچ از پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول، لیکن اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان بھی کتنے ٹائم تک اس کو سسٹین کر سکے گا، کیونکہ ایک طرف مڈل ایسٹ انوالو ہے، دوسری طرف ایلائی موجود ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو آبویسلی یہ ایک بڑی نازک سچویشن ہے جس سے اس وقت میرے خیال سے پوری دنیا گزر رہی ہے، خالی یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات نہیں ہے، آئی تھنک پوری دنیا اس کے ریپرکشنز کو فیل کرے گی۔ اوکے، ایک لائن آپ سے بولوں، صاحب ہم سے بڑی خاص طور پہ چند ماہ سے تھے ٹرمپ صاحب کافی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے بھی اچھے الفاظ تھے، ہم ان کو کیا، یہ تو نہیں کہوں گا ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے، ہم تو ایڈوائز کر رہے ہوں گے نا، کسان دے رہے ہوں گے ٹرمپ صاحب کو، کول کا لفظ بھی میں ذرا بڑا سمجھ رہا ہوں جی پاکستان نے تو کوشش کری نا ایران اور امریکہ کے بیچ میں نیگوسیشن کرنے کی، پہلے اسلام آباد میٹنگ ہوئی ہے، پھر اسلام آباد ایکارڈ کی طرف سے پروپوزل کیا ہے۔ ٹرمپ اپنی بیان سے اگر وہ اس طرح کے ریڈیکلائزیشن نہ کریں، ہم وار مونگرنگ اسٹیٹمنٹ نہ دیتا تو شاید ایران آج ابھی اپنے ڈائیلاگز فریز نہ کرتا۔ یہ جو آخری ورڈ، تھینک یو صوفیہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور لاسٹ ورڈ وہی، لیکن ابھی بھی 1% امید ہے؟ نہیں، 100% بھی امید ہے، کیونکہ ٹرمپ یو ٹرن لے سکتا ہے نا، ٹرمپ کے یو ٹرن پہ آپ کو 100% امید ہے، لیکن اگر یو ٹرن نہیں لیا تو دیکھیں پورا ریجن میں آنکھ برسے گی مزید۔ جو ایران کے پروفیسر مرنڈی ہیں، انہوں نے ٹی آر ٹی پہ جو گفتگو کری ہے، اس نے بولا کہ اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ بہت ہی ہارش ہوگا۔ میں یہ سمجھوں کہ اگر آج 7 بجے تک ہو جاتا ہے تو پھر ایران پوری قوت سے خلیجی ممالک پر ریئیکٹ کرے گا۔ اسرائیل اور امارات کا میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور امارات اور اسرائیل کا کوئی بھی الائی جو ہے وہ اس ریجن میں باقی نہیں رہے گا، تو سعودی عربیہ بہرحال اسرائیل کا الائی نہیں ہے اب تک، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے قطر اسرائیل کا الائی نہیں ہے۔ شکریہ نثار صاحب، جیسے میں نے کہا کہ ٹرمپ ساری دنیا کو ایک ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں، یعنی سیاست میں عام طور پر کاؤنٹ ڈاؤن یا گنتی اس طرح نہیں ہوتی کہ 4 بج گئے اور 5 بج گئے اور 7 بج گئے، لیکن یقینی طور پر ساری دنیا میں ٹرمپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ لوگ واقعی جسے کہتے ہیں گنتی شروع ہو گئی ہے، یہ ہیڈ لائنیں یہاں بن رہی ہیں، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور دیکھنا یہ ہے جیسا کہ نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں صورتوں میں یعنی اگر واقعی یہ ٹرمپ اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہیں تو ایران بھی اتنا ہی سخت گیر ہے کہ اس سے زیادہ سخت جواب دے گا۔ مجاہد ولی کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہماری خصوصی نشریات اس جنگ کے حوالے سے جاری ہیں۔